بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام جو دین برحق ہے، یہ محض نظریاتی دین نہیں ہے، بلکہ اس میں رب ذوالجلال نے اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ ایسا نظام عطا فرمایا ہے کہ جس میں نظریات کو اعمال تک لایا جاتا ہے اور اعمال کو نظریات کی مطابقت میں ڈھالنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین معتدل ہے، ایسا دین ہے کہ جس میں نظریات و اعمال اعتدال پر مبنی ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کی اولین دور اقدس میں جو صورت بنائی، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس طرح تربیت فرمائی ہر میدان کے اندر، ہر مقام پر، کہ ان کی زندگیوں کے اندر اعتدال بھرا نظام سامنے آیا کہ جس میں ایک ہی وقت میں وہ رب ذوالجلال جل وعلا کی بندگی کا صحیح طور پر اہتمام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے معاملات زندگی کو احسن طریقے سے چلا کر اللہ تعالیٰ جل وعلا کے احکام کی عملی صورت لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کے درمیان حجت قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ اعتدال پر مبنی دین اسی لحاظ سے یہود اور نصارہ کے درمیان ایک حجت بنا۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ حضرات صحابہ اور اہل بیت طاہر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد پہلی صدی ہجری کے اختتام پر حضرات صلحاء، جن کو اولیاء کہا جاتا ہے، علماء کا ایک سلسلہ وہ ہے جو کہ تعلیم اور تعلم میں مصروف رہا، یعنی کہ کچھ فقہی پہلو کی طرف چلے گئے، کچھ حدیث طیبہ کے سنبھالنے کی طرف گئے، کچھ تفاسیر کے پہلوؤں کی طرف گئے، غرض کے مختلف جہتیں جو ہے وہ سامنے آئیں۔ لیکن علماء کا ایک طبقہ اس طرف بھی گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ خانقاہ بنائی اور جو اسلام دین برحق تھا اس کے عملی جو پہلو ہیں ان کو لوگوں کی طبیعتوں میں ڈھالنے کا انہوں نے اہتمام کیا، اور پھر ان کو وقت کے ساتھ ساتھ صوفیہ کہا جانے لگا۔ پہلی صدی ہجری میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الزہد لکھی، اور اسی طریقے سے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا، کسی نے عرض کیا کہ حضرت تصوف پر کوئی کتاب لکھیں، زہد پر کوئی کتاب لکھیں، تو آپ نے معاملات کی اصلاح پر کتاب لکھی، اور اسی چیز کا نام جو ہے وہ پھر تصوف ہے۔ یعنی کہ اسلام جو دین برحق ہے اس کا جو معتدل پہلو ہے، جو نظریات سے اعمال کی طرف بڑھتا ہے اور اعمال کو اس کے مطابق ڈھالا جاتا ہے، اس کے لحاظ سے سلسلہ شروع ہوا، اور اس اعتبار سے آپ کو 1400 سالہ اسلامی جو زندگی ہے، اسلامی جو تاریخ ہے، اس میں صوفیہ کی خانقاہوں کا جو ہے وہ نظام نظر آتا ہے کہ خانقاہوں میں افراد کی زندگیوں کے اندر جو اسلام ہے اس کو عملی طور پر جو ان کی طبیعتوں کی تربیت کر کے ان کی طبیعتوں کو اسلام کے مطابق بنانے کا اہتمام کیا جاتا۔ تو یہ جو صوفیہ کا نظام ہے، یہ نظام جو ہے وہ اعتدال پر مبنی نظام تھا، جس میں نہ فکر میں تشدد تھا، نہ عمل میں تشدد تھا، بلکہ پوری تدبیر کے ساتھ اور پوری حکمت و دانائی کے ساتھ اور پوری دور اندیشی کے ساتھ جو ہے وہ افراد سازی کا اہتمام ہوتا، اور نظام حق جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ باقی رہا۔ تو آج کے اس دور کے اندر بھی ہماری مساجد کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کا، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ایسا باقاعدہ نظام ہونا چاہیے کہ جس میں جو ہے وہ ہم دین کا اعتدال والا پہلو جو ہے، جس میں حکمت ہے، تدبیر ہے، دور اندیشی ہے، دانائی کے پہلو ہیں، ان کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر لا کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا اہتمام کر سکیں۔ پھر ہمیں جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کی جو کیفیت جو ہے وہ سامنے آئے گی۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔